الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعے کا مبارک دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، صحت و عافیت والی زندگی اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے۔ گزشتہ ہمارے جمعہ کے موضوعات انسانوں کے ساتھ جو تعلق ہے، معاشرے کی تعمیر اور ترقی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کیسا حسن سلوک کیا جائے، کیسا تعلق برتا جائے کہ اللہ کا کرم بھی ہوتا ہے، اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے، انسان ذاتی طور پر بھی پرسکون رہتا ہے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی سکون فراہم کرنے کی بھرپور کوشش میں لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آسان تقویم میں پیدا کیا ہے۔ انسانوں کا اور حیوانات کا آپس میں کچھ کاموں کے اندر تو اتفاق ہے، مگر بہت سارے کاموں کے اندر انسانوں میں اور حیوانات میں زمین و آسمان کا فرق پایا جاتا ہے۔ اس فرق کو سمجھنے سے پہلے ہم ایک دو روایات کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو بندہ بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرن، اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے۔ یعنی جب دوسروں سے بات کر رہا ہو تو ایک اصول دے دیا کہ اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے۔ جیسے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ سامنے والا اچھی بات کرے، تو مجھے بھی چاہیے کہ میں دوسرے کے ساتھ اچھے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ، آداب کا خیال رکھتے ہوئے، عمر کا خیال رکھتے ہوئے، مرتبے کا خیال رکھتے ہوئے اس انداز کے ساتھ گفتگو کروں کہ اس کے دل کے اندر میری گفتگو کا باقاعدہ طور پر اثر بھی ہو اور میری گفتگو سے دوسرے بندے کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اول یصمت، حضور نے فرمایا اگر اچھی بات نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کر لو، چپ ہو جاؤ۔ یعنی اگر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کا نقصان ہو رہا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں وہاں پہ خاموشی اختیار کروں، پیچھے ہٹ جاؤں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم جارہ، اسے چاہیے کہ اپنے جار کا، اپنے ساتھی کا، اپنے پڑوسی کا اکرام کرے۔ اکرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ اس کو عزت دیں۔ کوئی بھی آپ کا پڑوسی ہو جو آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بیٹھا ہو، آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہو، تو فرمایا کہ اس کا اکرام کرو۔ یعنی کوئی ایسا انداز اختیار نہ کرو کہ جس کی وجہ سے
آپ کے پڑوسی کو آپ کے رویوں کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو رہی ہو، تو اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والا جو بندہ ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، جس کی تشریح آگے جا کے ہم کریں گے مختصر سے انداز میں، جو مومن ہوتا ہے وہ اصل میں اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے اعزاء اقربا کو اپنی ذات سے امن فراہم کرتا ہے۔ جیسے مسلمان جو ہے وہ دوسرے کو سلامتی فراہم کرتا ہے، تو مومن اور مسلم کا بنیادی تعلق ہی یہی ہوتا ہے دوسرے مسلمان کے ساتھ کہ دوسرے کو سلامتی اور امن فراہم کرتا ہے۔ تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا بھی اعزاز کرے، مہمان کا بھی اکرام کرے۔ اب دیکھیے تینوں باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن کے ایمان کے ساتھ جوڑی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اچھی بات کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو مان رہا ہے، اسے اپنی آخرت کی فکر ہے۔ جو بندہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے تاکہ میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ بھی ڈر رہا ہے کہ کہیں آخرت میں میرا نقصان نہ ہو جائے، اور یہ بندہ بھی اللہ کی ذات کو تسلیم کر رہا ہے۔ جو بندہ دوسروں کا اکرام کر رہا ہے، اپنے پڑوسی کا اکرام کر رہا ہے، وہ بھی اللہ کو بھی مان رہا ہے اور آخرت کے دن کو بھی، اس کا مطلب ہے وہ مان رہا ہے۔ اور جو اپنے مہمان کا اعزاز کرتا ہے وہ بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر امت کو 3 قسم کی برائیوں سے بچنے کی باقاعدہ طور پر ہدایت عطا فرمائی۔ ان میں سب سے پہلی بیماری یا برائی جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بچنے کی، دور رہنے کی تلقین کی ہے، وہ ہے ظلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ظلم سے دور رکھو، اس لیے کہ قیامت کے دن ایک ظلم بہت ساری تاریکیوں اور سیاہیوں کا سبب بنے گا، یعنی انسان کے لیے بہت ساری تاریکیاں لے کر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا مومن کے دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے نور ہی نور ہوگا، اور ظالم کے دائیں بائیں، آگے اور پیچھے ہر طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ تو گویا کہ ظلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کی تلقین عطا فرمائی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اس دنیا کے اندر جو بندہ اس چیز کو سمجھ لیتا ہے نا، تو وہ کوئی درمیانہ راستہ اختیار نہیں کرتا۔ اس کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ جس کام کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے اس پہ ڈٹ جانا، یعنی اپنے آپ کو اس پہ مضبوط کر لینا، اور جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اس سے ہٹ جانا۔ بس جو بندہ یہ اصول اپنا لے، زندگی بڑی حسین ہو جاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ کہا ہے لہذا میں اس پہ ڈٹ رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے لہذا میں اس سے ہٹ رہا ہوں۔ بس ڈٹ جانا اور ہٹ جانا یہی ایمان کی لذت ہے، یعنی آپ نیکی پہ ڈٹ جاتے ہیں اللہ آپ کو لذت عطا کر دے گا، برائی سے ہٹ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کیفیت کی بھی لذت عطا فرمائے گا۔ تو پہلی چیز جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع فرمایا وہ ہے ظلم۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بد کلامی اور بد گمانی سے دور رکھو۔ یعنی بد کلامی سے کیا مراد ہے؟ گالی گلوچ کرنا، انداز عجیب سا اختیار کرنا کہ جس سے دوسرے کی تحقیر ہوتی ہو، اور پھر بد گمانی سے منع کیا کہ بیٹھے بٹھائے دوسرے کے بارے میں ایسے ہی سوچنا شروع کر دوں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس سے منع کیا۔ ہماری کتنی ایسی بیماریاں ہیں جو بد گمانی کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں، بیٹھے بٹھائے ہم دوسروں کے بارے میں رائے دے رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ بد گمانی سے دور رکھو اپنے آپ کو۔ اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا کسی مسلمان بھائی کے ساتھ فحش گوئی اور گالی بکنے سے اپنے آپ کو دور رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے لوگ کبھی محبوب نہیں بن سکتے جو فحش گوئی اور بد کلامی سے دوسروں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔
یعنی اللہ کی بارگاہ میں محبوب بندہ بننے کے لیے پھر کیا ضروری ہوگا کہ میں دوسرے لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ گفتگو کروں. یعنی لہجے میں نرمی ہونی چاہیے. سخت لہجہ، تحقیر کا لہجہ، بدتمیزی کا لہجہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی متکبر کو اور اس طرح کے بندے کو قطعاً پسند ہی نہیں کرتا. لہذا جو بندہ نرمی سے بات کر رہا ہوگا اپنے بڑے سے، اپنے چھوٹے سے، اپنے پڑوسی سے، کوئی اختلاف رائے بھی ہے تو اس کو بھی نرمی سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جھگڑا نہیں پیدا کرتا، بے تکے الفاظ استعمال نہیں کرتا، گالم گلوچ نہیں کرتا. حالانکہ اختلاف بھی ہے اور کسی بات پہ آپس میں کوئی جھگڑا بھی ہو گیا ہے تو جھگڑے کا طریقہ بھی باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ہمیں عطا فرمایا. اگر تمہارا کسی سے جھگڑا بھی ہو جائے تو یہ نہیں کہ تم فوش گوئی کرنے لگ جاؤ، بد کلامی کرنے لگ جاؤ. جھگڑا بھی کرنا ہے تو حسین انداز کے ساتھ کرتا ہے. یعنی حسین انداز سے کیا مراد ہے کہ اس کی بات سنو، اپنی بات سناؤ. اگر کوئی آپس میں حل نہیں ہو رہا تو کسی سیانے کو درمیان میں لے کے آ جاؤ، کوئی 2-4 بندوں کے ساتھ مشاورت کر لو تاکہ تمہارا جھگڑا جو ہے وہ تمہاری بدتمیزی نہ بن جائے. تو اس لیے جب بھی کسی سے بات کرنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے طریقے سے بات کرنی ہے. تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے آپ کو خود غرضی اور لالچ سے دور رکھو. خود غرض ہونا ایک بہت بڑی بیماری ہے. یعنی خود غرض کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بس اپنی ذات سے غرض ہے، مجھے دوسرے سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ جب یہ جاپانیوں کے اندر جو ہے نا، اگرچہ وہ مسلمان تو نہیں ہے اوورال، لیکن ان کی مجموعی تربیت بڑی کمال کی ہے جس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. وہ مثال کے طور پر پرائمری لیول سے ہی بچوں کو وہ باقاعدہ طور پر سکھاتے ہیں کہ کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ ٹھہرنا ہے، گاڑی میں سوار کیسے ہونا ہے، دوسروں کو راستہ کیسے دینا ہے. اب دیکھیں سونامی آیا تھا جاپان کے اندر، بہت بڑا، ایک سمندر نے پانی باہر نکالا اور لوگ بھاگ رہے تھے. تو ایک بندے نے وہاں کا منظر لکھا جو وہاں پر موجود تھا. کہتے پانی بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا تھا اور جو راستہ لوگوں کے چلنے کا تھا لوگ صرف اسی راستے کے اوپر دوڑ رہے تھے، اور جو سڑک جس کے اوپر ایمبولینسز یا جہاں پر مریضوں کو گزارنا تھا، حالانکہ وہ ساری سڑک خالی ہونے کے باوجود وہاں پر کوئی بندہ بھی نہیں دوڑ رہا تھا تاکہ کہیں کوئی یہاں سے ایمرجنسی کوئی سواری گزرے اور ہماری وجہ سے اس کو تکلیف ہو جائے. اب ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ تربیت وہ بالکل چھوٹی سی عمر کے اندر دینا شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر جاپانیوں کا اصول ہے کہ 3.5 سال کا بچہ جب ہو جاتا ہے تو خود ہی قریب والے اسکول سے فون آ جاتا ہے کہ آپ کا بچہ 3.5 سال کا ہو گیا ہے، تو آپ پہلے دن اسے اسکول میں چھوڑنے کے لیے آئیں گے. اس کے بعد کسی کو اسکول میں چھوڑنے کی بھی چھوٹے بچوں کو اجازت نہیں ہے. وہ قریب کے اسکول میں انہوں نے جانا ہوتا ہے، راستے بتائے ہوتے ہیں، ترتیب دی ہوتی ہے، جو اس ایریے کا بڑا طالب علم ہوتا ہے وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے. تو اس انداز کے ساتھ وہ اپنے بچوں کے اندر مختلف قسم کی عادات جو ہیں وہ پیدا کرتے ہیں. اب جب انسان خود غرض ہوتا ہے اس کو پھر کسی سے کوئی غرض نہیں. مثلا لائن میں لگا وہ کہتا ہے میرا کام پہلے ہو جائے، اب یہ خود غرضی ہے. بھوک لگی ہے مجھے روٹی پہلے مل جائے، یہ خود غرضی ہے. اسی طرح بس میں ہوں اور میری ہی بات کو تسلیم کیا جائے، اسے خود غرضی کہا جاتا ہے. یہ پھر بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر اس انداز کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں. اور ہماری صورتحال تو بالکل ایک ماحول ہی سارا کا سارا خود غرضانہ ہے. بس پہ سوار ہوتے ہوئے آپ دیکھیں خود غرضی، ہر کوئی کہتا ہے میں پہلے چڑھ جاؤں، میں پہلے چڑھ جاؤں. کوئی ہمارے ہاں قطار کا تصور نہیں ہے. ہاسپٹلس کے اندر خود غرضی کا ماحول ہمیں نظر آئے گا، دفاتر میں خود غرضی کا ماحول نظر آئے گا. مجموعی طور پر جب ہماری تربیت کے اندر ہی خود غرضی شامل ہو گئی ہے تو ایسے معاشرے کے اندر خیر اسی وقت آ سکتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو دل میں جگہ دی جائے کہ اپنے آپ کو خود غرضی سے تم نے کیا کرنا ہے، بچا کے رکھنا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دوران سفر آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو کسی ایک مقام پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں خود غرضی نظر نہیں آئے گی. مثال کے طور پر آج کل خود غرضی کی حالت یہ ہے کہ ایک جو افسر ہوتا ہے بس وہ افسر ہی ہوتا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دوران سفر اپنا کوئی ساتھی بناتے
تو وقت طے ہوتا تھا کہ اتنی دیر کے لیے تم سوار ہوگے اور اتنی دیر کے لیے دوسرا مہار پکڑے گا. تو حضور اسی انداز کے ساتھ سفر کرتے تھے. یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ خود ہی سواری پہ سوار رہتے اور جو غلام ہوتے وہ بس مہار پکڑ کے جا رہے ہیں. جب حضور کی باری ہوتی تو حضور علیہ السلام خود مہار پکڑتے اور اپنے ساتھی کو سواری پہ سوار کیا کرتے تھے. اور جب حضور علیہ السلام کی باری ختم ہو جاتی تو پھر حضور سوار ہوتے تھے اور باقی ساتھی جو ہے وہ مہار پکڑا کرتے تھے. لہٰذا یہ والی جو تربیت ہے یہی معاشرے کو کیا بناتی ہے؟ حسین بناتی ہے. دوسروں کا احترام برقرار رکھنا، دوسروں کو عزت دینا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 اپنے آپ کو خود غرضی سے بچاؤ. یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اپنے بچوں میں یہ چیز ڈال دیں کہ بھئی خود غرض نہیں بننا. دوسروں کو پہلے کھانا کھلانا ہے، دوسروں کو راستہ دینا ہے، دوسروں کو آپ نے ترجیح دینی ہے. آپ دیکھیے گا کہ خود بخود یہ چیزیں آپ کی اور میری طبیعت کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں گی. اسی طرح لالچ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو تم نے کیا کرنا ہے؟ بچا کے رکھنا. اب دیکھیں پوری دنیا کے اندر اس وقت جو حالات دیگر گوں ہیں، فراڈیے زندہ ہیں اس وقت. کبھی کسی کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ. کہیں زمینوں پہ فراڈ ہو رہے ہیں، کہیں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں سے پیسے بٹورے جا رہے ہیں. کبھی کوئی کمپنی وہاں پر لوگوں کو فراڈ کے ذریعے اپنا پیسہ اکٹھا کرنے کی طرف لے کے آ رہی ہے. اب اس ساری گیم کے پیچھے چل کے آ رہا ہے لالچ. جب مجھے یہ لالچ پیدا ہو جاتا ہے کہ راتوں رات میں نے امیر بن جانا ہے، تیری ماہانہ آمدنی 1 لاکھ ہو جائے گی، 2 لاکھ ہو جائے گی، اتنا تم بٹ کوائن لوگے اور اس طرح تمہارے ڈالر جو ہیں وہ ریز ہونا شروع ہو جائیں گے. اور بہت ساری باتیں جو اس وقت نوجوان ہمارے پھنس رہے ہیں لالچ کی دنیا میں، اپنی گائیں بھینس بیچ دیتے ہیں، بکریاں بیچ دیتے ہیں. بعض دفعہ وہ بہت ساری چیزیں بیچ کر اپنے آپ کو جلد امیر بنانے کی کوشش میں خواب خیال کی دنیا میں چلے گئے ہیں. اس کے پیچھے کیا ہے؟ لالچ ہے. لالچ اتنی بری بلا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کا لالچ جو ہے یہ انسان کے دین کو ہی برباد کر دیتا ہے. نمبر 1 جب انسان کو شہرت کا لالچ پیدا ہو جائے کہ میں کوئی بہت بڑی مشہور شخصیت بن جاؤں. جب یہ لالچ پیدا ہوتا ہے تو انسان کا دین برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے. نمبر 2 جب حضور نے فرمایا کہ انسان کو پیسے کا لالچ آ جائے تو اس وقت یہ بندہ اپنے دین کو برباد کرتا ہے. ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ خود غرضی اور لالچ سے تم سے پہلی امت کو 3 قسم کی برائیوں پر آمادہ کر رکھا تھا. اب ذرا غور کریں، حضور نے خود وضاحت بھی فرمائی کہ خود غرضی اور لالچ کی وجہ سے جو پہلے والی امت تھی اس کے اندر 3 قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہو چکی تھی. نمبر 1 فرمایا خود غرضی کی بنیاد پر جھوٹ بولنے پر وہ آمادہ ہو جاتے تھے. مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ میرا کام پہلے ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب قطار میں لگو، یار مجھے بڑی ایمرجنسی ہے، مجھے ذرا پہلے یہ کام کروا لینے. دفاتر میں یہ ہوگا، آپ کو نظر آئے گا نہیں مجھے بہت جلدی ہے، مجھے وہاں پر یہ فلاں. حالانکہ باہر جا کے اس نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ بعض دفعہ گپیں لگانی ہوتی ہے اور کوئی کام نہیں ہوتا. مگر خود غرضی کی وجہ سے جھوٹ بولے گا، دوسرے کو دھوکہ دے گا. اسی طرح حضور نے فرمایا خود غرضی اور لالچ کی بنیاد پر کسی پر ظلم کرنے پر آمادہ ہو جاتے تھے. جب یہ 2 چیزیں آتی ہیں تو انسان ظلم کی طرف خود بخود آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ یہی خود غرضی اور لالچ کی بنیاد پر رشتہ داروں سے قطع تعلقی اور قطع رحمی کرنے پر کیا ہو جاتے تھے؟ لوگ آمادہ ہو جاتے تھے. جب حضور علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تو ایک صحابی نے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مسلمان زیادہ افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان سب سے افضل ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اب یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ میرے ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے. مثال کے طور پر ہر انسان کو غصہ آتا ہے. جب انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ اللہ نے اس کو اختیار بھی دیا ہاتھ چلانے کا، وہ کسی کو تھپڑ مار سکتا ہے. جب انسان کو غصہ آتا ہے تو گالی نکال سکتا ہے، یعنی اس کی زبان آزاد ہے کہ وہ اپنی زبان سے کیا کرے؟ گالی نکال سکتا ہے. مگر یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر انسان نے انسانیت کا فرق سمجھنا ہے اور حیوانوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ جدا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے حیوانات کو اور انسانوں کو مختلف انداز کے ساتھ پیدا فرمایا ہے.
حیوانات کو ہم جانور بھی کہتے ہیں، اور انسانوں کے لیے عموماً جاندار کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، اگرچہ ایک حیثیت سے جان والے تو ہم بھی ہیں، تو ایک حیثیت سے حیوان ہم بھی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایکسٹرا کوالٹی عطا فرمائی ہے۔ بہت ساری ایکسٹرا کوالٹیاں ہیں جو جانوروں میں نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک فرق جانوروں کا اور انسانوں کا یہ ہے کہ عقل کے اعتبار سے یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ گائے، بھینس، بکری، اللہ نے عقل اس کو بھی دی ہے، مگر ایک محدود قسم کی عقل دی ہے۔ مگر اب دیکھیں، مثال کے طور پر جانور کے سامنے اگر چارہ رکھا جاتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یہ میں نے کھانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل عطا کی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو اس کو ناپسند ہوتی ہیں تو وہ سونگھ کر کیا کرتی ہے، گائے بھینس جو ہے وہ منہ ایک طرف کر لیتی ہے، یا جو چیز اسے اچھی نہ لگ رہی ہو وہ اس بات کا تجزیہ کر لیتی ہے۔ مگر انسان کی عقل جو ہے یہ بالکل مختلف ہے جانوروں سے۔ مثلا جانور کو ایک بات بتائی جائے وہ اس پہ مزید سوچے گا نہیں، مگر میں آپ سے جتنی باتیں کر رہا ہوں اب ممکن ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ اس پہ سوچنا شروع کر دیں۔ یعنی میں اگر آپ کو ایک نقطہ بتاؤں تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ بس اسی ایک نقطے کے اوپر مرکوز رہیں، میں آپ کی عقل کو بند نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت سارے سننے والے، یعنی جو سن رہے ہوتے ہیں، سنانے والے سے زیادہ سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ انسان کے سامنے ایک قطرہ آتا ہے نا، یہ اس کو باقاعدہ طور پر پہاڑ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ایک بات ہے یہ اس پر اور سوچتا ہے، ایک واقعہ ہے یہ اس پر اور سوچتا ہے اور سوچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں نے ایک ایک لفظ کے اوپر اتنی بڑی بڑی کتابیں کیوں لکھ دیں کہ انسان سوچتا ہے، انسان فکر کرتا ہے، انسان آگے بڑھنے کی سوچتا ہے۔ اس اعتبار سے انسانوں میں اور حیوانات کے اندر ایک بنیادی فرق جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ عقل کے استعمال کا رکھا ہے۔ اسی طرح ایک فرق انسانوں میں اور جانوروں میں اختیار کا ہے۔ جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے مگر محدود قسم کا دیا ہے، مگر انسانوں کا اختیار بہت وسیع ہے۔ یہ کئی زاویوں سے سوچتا ہے اور پھر اپنے اختیار کا استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنا اختیار استعمال کر کے کسی کو تنگ بھی کر سکتا ہوں، میں اس کی اچھی والی پلاننگ کر سکتا ہوں کہ میں نے ایک فلاں شخص کو تنگ کرنا ہے، اس کے لیے میں باقاعدہ ایک پلاننگ کروں گا، منصوبہ بناؤں گا، جس قسم کا بھی منصوبہ بناؤں۔ اب یہ میں اپنے اختیار کو استعمال کر رہا ہوں۔ جانور اس درجے کا نہیں سوچے گا۔ مثال کے تو اس کو جو فیڈنگ ہے نا اس کے اندر، کتا ہے اس نے دو ہی کام کرنے ہیں، یا وفاداری کرے گا یا کاٹے گا، یعنی اگر کاٹنا ہے تو اس نے بس فوراً وہی ریئیکشن وہاں پہ دینا ہے، اس کی کوئی باقاعدہ اتنی لمبی چوڑی پلاننگ نہیں ہوتی۔ مگر انسان کی پلاننگ بہت لمبی ہوتی ہے۔ ایک جانور کے ساتھ آپ نے کچھ کیا ہے تو بس ممکن ہے کہ وہ بھول جائے۔ اگرچہ جانوروں کے بارے میں بھی تحقیقات آپ پڑھیں، حیات الحیوان ایک بڑی اچھی کتاب ہے، ڈاکٹر علامہ کمال الدین الدمیری رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی، 8ویں صدی ہجری میں انہوں نے جانوروں کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ کس جانور کی کیا خصوصیت ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگرچہ کچھ جانور بھی ہوتے ہیں جو دیر پا تک ایک چیز ذہن میں رکھتے ہیں، مگر انسان کی پلاننگ کے برابر جو ہے وہ جانور کی پلاننگ نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا کہ وہ ہاتھی کو بھی زیر کر لیتا ہے، شیر کو بھی کیا کرتا ہے خاص انداز میں اپنے اندر ڈھال لیتا ہے، باقی جانوروں کو بھی، مگر انسان کی کیفیت کیا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ تو ایک انسان اپنے اختیار کا استعمال کر کے کسی کو تنگ بھی کر سکتا ہے، اور یہی انسان اپنی پلاننگ کا استعمال کر کے لوگوں کو آرام بھی پہنچا سکتا ہے۔ یعنی یہ انسان کی پلاننگ ہے، اس کی پلاننگ بڑی وسیع ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، اور پھر یہاں تک غور و فکر کرتا ہے کہ جو میں نفع کسی کو دے رہا ہوں کہیں اس نفع کی وجہ سے اس کا کہیں زیادہ نقصان نہ ہو جائے۔ اب ذرا غور کریں، باپ اپنے بچے کو بعض دفعہ پیسے نہیں دیتا، ایک بچے کو دے دیتا ہے۔ جب باپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے ایک کو دیا ہے دوسرے کو نہیں دیا، تو وہ کیا کہے گا، بھی وہ جو فلاں بیٹا میرا ہے وہ پیسے کا اچھا استعمال کرتا ہے لہذا میں نے اس کو دے دیا، اور اگر میں دوسرے کو دیتا تو اس نے کیا کرنا تھا، پیسوں کا نقصان کرنا تھا۔ لہذا آپ ذرا غور کریں کہ انسان کی پلاننگ مثبت اور منفی اور دینے کے بعد کے بارے میں بھی سوچتی ہے
کہ میرے اس دینے کے ساتھ نفع یا نقصان وہاں پہ کتنا ہوگا۔ تو یہ انسانوں میں اور حیوانوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے، ایک فرق رکھا ہے۔ اسی طرح جانوروں میں اور انسانوں میں جذبوں اور رشتوں کے حوالے سے بھی کافی فرق پایا جاتا ہے۔ مثلا جتنے بھی جانور ہیں، حیوانات ہیں، ان کے ہاں صرف مذکر اور مؤنث کا تصور ہے کہ یہ مذکر ہے اور یہ کیا ہے، مؤنث ہے، جبکہ انسانوں میں صرف مذکر اور مؤنث کا فرق نہیں ہے۔ یہی انسان جب اپنی ماں کو دیکھے گا تو اس کا جذبہ اور ہو جائے گا، یہی انسان جب اپنی بیٹی کو دیکھے گا تو اس کا جذبہ اور ہو جائے گا، یہی انسان جب اپنی بہن کو دیکھے گا جذبہ اور ہو جائے گا، بیوی کے حساب سے ذہن کے اندر اور خلیے متحرک ہو جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا انسان کے ساتھ تعلق جذبوں اور رشتوں کے حوالے سے بھی مختلف ہے۔ جانوروں کا کوئی چچا، پھپھی، تایا، خالہ نہیں ہوتی، یعنی ان کے ہاں یہ کوئی تصور نہیں ہے، جبکہ انسانوں کے اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے۔ باقاعدہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی کہ میں نے تمہارے ددیالی رشتے بھی بنائے ہیں، تمہارے ننہالی رشتے بھی بنائے ہیں، تمہارے سسرالی رشتے بھی بنائے ہیں۔ تو ہر رشتے کو ایک خاص نظر سے انسان دیکھتا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں اور انسانوں میں ایک سوچنے اور سمجھنے کی، جذبوں اور رشتوں کے حوالے سے بھی کیا رکھا ہے، ایک باقاعدہ طور پر فرق رکھا ہے۔ ایک اور بڑا اہم فرق ہے، جانور مر گئے تو مر گئے، بس ٹھیک ہے، زندگی گزاری، مر گئے، مگر انسان کی زندگی جانوروں سے بالکل مختلف ہے کہ انسان کیا ہے، مرنے کے بعد اس سے باقاعدہ کچھ نہ کچھ سوالات کیے جائیں گے کہ زندگی کیسے بسر کی ہے، کس انداز کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو بسر کرتا رہا۔ جب یہ سارا خاکہ انسان اپنے ذہن میں لے کر آگے بڑھتا ہے تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ہمیں جو مسلمان بنایا ہے یا مومن کی کیٹاگری میں رکھا ہے، کیوں رکھا ہے۔ دیکھیں، جب بھی کوئی لفظ بولا جاتا ہے نا کسی شخص کے اوپر یا کسی قوم کے اوپر، یہ لفظ ایسے ہی نہیں بن جاتے۔ یہ یاد رکھیں، لفظ جو ہوتے ہیں نا یہ باقاعدہ بنائے جاتے ہیں، آٹومیٹک لفظ نہیں بنتے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے تو لفظ مسلم کے پیچھے آپ لفظ کی گہرائی کو سمجھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن بنایا ہے تو لفظ مومن کے پیچھے لفظ کی گہرائی کو سمجھیں۔ ہماری تو بنیاد ہی سلامتی ہے۔ مسلم سلامتی فراہم کرنے والا، مومن دوسرے کو امن فراہم کرنے والا۔ اب مسئلہ صرف ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہمارے ذہنوں کے اندر باقاعدہ پروپوگنڈا کے ساتھ یہ بات دھونس دی گئی کہ تم دنگا فساد کرنے والے ہو، تم لڑائی کرنے والے ہو، تم جھگڑا کرنے والے ہو۔ میں جیسے جاپان کی ایک مثال دی نا آپ کو، یہ تو ایک پہلو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو جاپان کا ایک پہلو یہ بھی تو ہے کہ وہاں پر باقاعدہ طور پر اب کچھ وہاں پہ تبدیلیاں آنا شروع ہوئی ہیں۔ وہاں پر باقاعدہ پہاڑیاں تھیں جو موت کی پہاڑیوں سے وہاں پر جانی جاتی تھی۔ کیا ہوتا کہ جب بھی کوئی بوڑھا ہوتا اور بچوں کو ناپسند ہوتا کہ یہ اب کھانستا ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا، وہ تھیلے کے اندر یا کوئی وہاں پر پوٹلی بنا دیتے، چند دن کی خوراک اس کے ساتھ رکھتے اور وہاں پہ چھوڑ آتے کہ ٹھیک ہے جب تک یہ زندہ رہے گا اس کو کھا لے گا، بعد میں مر جائے گا۔ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ تو اصل میں ہمارے اندر جو یہ باتیں پیدا ہوئی ہیں کہ یہ صرف ایک پروپوگنڈا کے ساتھ ہمیں دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد دہشت گرد وہاں پہ کہا جانے لگا، تو ہم نے خود سمجھنا شروع کر دیا کہ شاید ہم واقعی کیا ہیں، وہ دہشت گرد ہے۔ یہ بد تہذیب بد تہذیب بد تہذیب، ہم نے ایسے ہی سمجھنا شروع کر دیا کہ واقعتاً ہم بد تہذیب ہیں۔ نہیں بھی، ہماری تہذیب زندہ ہے، لیکن ابھی لفظوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ایک مشہوری چلتی ہے نا کہ فلاں چائے بڑی اچھی ہے بڑی اچھی ہے بڑی اچھی، وہ جیسے بھی ہوگی ہمارا پینے کو دل کرنا شروع کر دے گا۔ بالکل اسی طرح ہمیں باقاعدہ اپنے بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالنے کی ضرورت ہے کہ تم امن پسند ہو، تم لوگوں کو محبت فراہم کرنے والے ہو، تم لوگوں کو پیار فراہم کرنے والے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ لفظوں کا تکرار آپ اتنا کریں گے کہ نہیں بیٹا تم بہت اچھے ہو، بیٹا تم یہ کر سکتے ہو، تمہاری طبیعت میں سلامتی ہے، تمہاری طبیعت میں امن ہے، تم نے لوگوں کا خیال کرنا ہے، جب آپ بار بار صبح و شام گھر کے اندر یہ بات کرتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالی بچہ خود کہے گا واقعتاً میں امن فراہم کرنے والا ہوں، میں محبت دینے والا ہوں، میں پیار کرنے والا ہوں۔ تو لفظوں کو اپنے گھروں کے اندر
مثبت انداز کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ استعمال کرنا ہے۔ آخری بات، اس کے لیے جو سب سے پہلا ٹول ہے، یعنی جس سے ہم نے معاشرے میں آگے بڑھنا ہے، وہ ہے بندے کی زبان۔ یہ سب سے بنیادی ذریعہ ہے، ٹول ہے، جس کے ذریعے ہم نے کیا کر سکتے ہیں؟ معاشرے کو پرامن بنا سکتے ہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اچھی زبان سیکھیں۔ اب اچھی زبان کیسے سیکھی جائے؟ اب دیکھیں، ہم اچھی زبان اپنے بچوں کو نہیں سکھا پاتے۔ اچھی زبان سیکھنے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اچھا سنا جائے، کہ آپ اچھی باتیں سننا شروع کر دیں، منفی باتیں سننا چھوڑ دیں، اچھی باتیں سننا شروع کر دیں۔ تو جتنا آپ اچھا سنتے چلے جائیں گے اتنا آپ اچھا بولتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح اچھا پڑھا جائے، بچوں کو اچھا لٹریچر پڑھائیں، اتنے اچھے اچھے ناولز وہاں پر پڑھے ہوئے ہیں، ادبی حساب سے، الفاظ کے چناؤ کے حساب سے، آپ بچوں کو وہ تحریرات پڑھائیں۔ جب آپ بچوں کو اچھی تحریریں پڑھائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اچھی زبان سیکھ کر بچہ جو ہے وہ لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی بجائے وہاں پر محبت کی بولی بولنا شروع کر دے گا۔ الفاظ میں احترام، دیکھیں حضور علیہ السلام ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو حضور کھڑے ہو گئے، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے۔ کسی نے عرض کی حضور یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا۔ اب ذرا غور کریں، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا کہ میں ایک انسان کے احترام کے لیے کھڑا ہوا ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہودی ہے یا عیسائی ہے۔ ذرا غور کریں۔ اور ہمارے اندر ایسی نفرت پیدا کر دی گئی کہ ایک مسلمان اپنے بھائی مسلمان کے جنازے کے احترام کے لیے صحیح انداز کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، یا دوسرے کا احترام نہیں کرتا، یا دوسرے کے ساتھ اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے۔ احترام انسانیت جب تک ہماری طبیعت میں پیدا نہیں ہوگا، نہ ہم اچھے مسلمان بن سکتے ہیں، نہ اچھے مومن بن سکتے ہیں۔ لہذا کمزوروں کا خیال رکھنا، یہاں تک کہ جانوروں کا خیال رکھنے کا حکم دے دیا گیا۔ ہر وقت غصے میں رہنے والے انسان کو اللہ قطعاً پسند نہیں کرتا، یعنی جو غصے میں، یعنی اگر بچہ یہ گھر میں داخل ہونے سے پوچھے کہ ابے دا موڈ کداں دا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی کام خطرناک ہے، یہ رویہ خطرناک ہے، کہ باقاعدہ پوچھنا پڑ رہا ہے بچے کو کہ کہیں پھینٹی نہ لگ جائے، کہیں کوئی زور زبردستی نہ ہو جائے۔ اگر دفتر میں بڑے باس کے سامنے جاتے ہوئے ایک چھوٹا ملازم اس کے رویے سے تنگ ہے تو وہ جتنا مرضی حاجی نمازی ہو جائے وہ ایک اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی زبان اور اچھے الفاظ کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔